چلیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کلمے کی اقسام کہ کلمے کی کتنی اقسام ہیں. 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کے بارے میں ہم نے جانا. اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، اور جو اپنے معنی آپ دے اسے اسم کہتے ہیں. الحمدللہ. اس کے بعد ہے فعل. فعل یعنی کہ ورب. ورب کسے کہتے ہیں یا فعل کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا، کسی اور سے بھی ہونا یا خود سے ہونا یا ہم خود کرنا، کسی بھی کام کے کرنے کو فعل کہیں گے. اور اس میں تینوں زمانہ کیا ہے؟ ماضی، حال اور مستقبل. پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس، ان تینوں میں سے کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جاتا، اس کو کہیں گے فعل. ان تینوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے، اس کو کہیں گے فعل. پھر سے بتا دیتی ہوں، فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، اور تینوں زمانوں میں سے ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے. ماضی کہتے ہیں پاسٹ ٹینس کو، حال کہتے ہیں پریزنٹ ٹینس کو یعنی اب موجودہ دور میں جو ہو رہا ہے، اور مستقبل کہیں گے آنے والے جو ہم کرنے والے ہیں فیوچر میں، اس کو مستقبل کہیں گے. جیسے کہ اگر میں نے کہا کہ آپ نے ہوم ورک کیا، کیا آپ نے ہوم ورک کیا، تو آپ کہیں گے باجی میں نے کل ہی کر لیا تھا. یہ ہوگا پاسٹ ٹینس، فعل ماضی کہیں گے باجی میں نے کل ہی کر لیا تھا. تو بعض کہیں گے باجی میں اب کر رہی ہوں. تو اس کو کہیں گے حال یعنی کہ پریزنٹ. اب پریزنٹ میں آپ وہ کام کر رہے ہیں، اس کو اردو میں کہتے ہیں حال. اگر بھی کوئی ایک کہے گی باجی انشاءاللہ میں کل کروں گی، میں آنے والے دنوں میں یا کل کروں گی، تو جو فیوچر میں بولا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مستقبل یعنی کہ فیوچر ٹینس یعنی کہ فیوچر. الحمدللہ. تو فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، اور تینوں زمانہ یعنی کہ ماضی، حال، مستقبل کو زمانہ کہتے ہیں. تینوں یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا صحابہ کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں، یعنی کہ ان کا زمانہ اب گزر چکا. اب ہمارا زمانہ کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ ماڈرن زندگی ایک جی رہے ہیں، یہ ہمارا زمانہ ہے. پھر ہمارے آنے والی جنریشن، ہمارے بچوں کے بچے جو بھی ہوں گے، ان کا کیا ہوگا؟ پھر ان کا ایک زمانہ الگ ہوگا. تو ہر دور کا ایک زمانہ گزرتا ہے. تو فی الحال یہاں پر بتانے کا مقصد کہ زمانہ جو ماضی میں گزر چکا اس کو ماضی کہتے ہیں، جو چل رہا ہے پریزنٹ حال کہتے ہیں، اور جو فیوچر میں آئیں گے انشاءاللہ اسے مستقبل کہتے ہیں. چلیے، تو ان تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ فعل میں پایا جاتا ہے. جیسے اس نے لکھا یعنی کہ ماضی میں وہ لکھ چکا، یا تو جملہ آپ کا ماضی کا ہوگا، یا پھر پریزنٹ کا جملہ ہوگا، یا پھر فیوچر کا جملہ ہوگا. ماضی میں اس نے لکھا، میں نے کیا، میں نے کھایا، میں نے سویا، اس طرح ہم کہیں گے. پریزنٹ میں جملے کیا ہوں گے؟ وہ لکھتا ہے، میں جا رہی ہوں، میں پی رہی ہوں، میں کھا رہی ہوں، وہ آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں. اس طرح جو پریزنٹ میں کام ہو رہا ہے اسے حال کہیں گے. اور اس کے بعد ہے وہ لکھے گا، یعنی وہ اپنے فیوچر میں مستقبل میں کل ہو یا پرسوں ہو یا ترسوں، اس کے بعد کبھی بھی 1 سال تک یا کبھی بھی، وہ کہیں گے فیوچر ٹینس، جسے ہم پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس سے انگلش میں کہا جاتا ہے. اس طرح ماضی، حال اور مستقبل. یہ ہو گیا آپ کا فعل کے بارے میں. چلیے آئیے جانتے ہیں اس کے بعد اسم، فعل اور حرف کے بعد. اسم اور فعل کے بعد ہم کو ملتا ہے حرف. ہم نے پڑھا تھا نا کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. حرف یعنی کہ پارٹیکل جسے انگلش میں کہتے ہیں. حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے. حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل کے ساتھ ملائے بغیر، اس کو سپورٹ ہونا ضروری ہے،
تو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے. جیسے الا، الا کے معنی ہوتے ہیں پر، یعنی کسی چیز پر، یا الا کی طرف. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر اگزامپل دیا گیا ہے. جیسے عاقب زمین پر بیٹھا ہے. عاقب اسم ہو گیا، زمین بھی اسم ہے، پر یہاں پر جو آیا ہے یہ ہو گیا حرف. اگر ہم یہ ہٹا دیں تو پر کے اگر خالی پر ال کی طرف اس طرح اگر ہم کچھ الفاظ ملیں گے، سے، کو، یہ لفظ اگر ہم بولیں گے تو یہ اپنے معنی آپ نہیں دے رہے ہیں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر ہم اس کو اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ لگائیں گے تب اس کے معنی نکھر کر آئیں گے. جیسے عاقب زمین پر بیٹھا ہے. اب بنا پر کے دیکھیے جملہ کیسا ہوگا. عاقب زمین بیٹھا ہے، اس کے بنا بھی جملہ صحیح نہیں ہے. تو حرف اسے کہتے ہیں جو اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، اسے حرف کہتے ہیں. چلیے الحمدللہ، یہ تھا آپ کے کلمے کی 3 قسموں کے بارے میں، کہ اسم، فعل اور حرف کے بارے میں. اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی جگہ اور نام کو اسم کہتے ہیں. اسی طرح فعل کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کے کرنے کو فعل کہتے ہیں. اور حرف کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اسم یا فعل کے ملے بغیر ہمیں سمجھ میں نہ آئے، اسے حرف کہتے ہیں. الحمدللہ، یہ تھی آپ کی کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل اور حرف. چلیے الحمدللہ، اب ایک مثال پھر سے دیکھ لیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. میں نے زبر زیر پیش کے بارے میں بتایا تھا. پہلے زبر کے بارے میں بتا دیتی ہوں فار ایگزامپل کے ساتھ، مثال کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. چلیے اسکرین پر دیکھیے. چلیے یہاں پر ہے نصب کے بارے میں. زبر کو نصب بھی کہتے ہیں یا فتحہ بھی کہتے ہیں. دیکھیں انگلش میں بھی ہے نصب. کسی بھی کلمے کے آخری حرف پر اگر ایک یا 2 زبر ہو تو اسے نصب کہتے ہیں. اب یہاں پر آیا ہے لن یضرب زیدن. لن یضرب زیدن. با کے اوپر دیکھیے کیا ہے. یہاں پر با کے اوپر زبر ہے. با کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. یہاں پر میں نے انڈر لائن کیا ہے، دیکھیے راؤنڈ اپ کیا ہے، سوری. تو یہ ہو گیا با کے اوپر زبر. اس کو کہیں گے نصب. یا پھر آپ کہیں گے باجی یہ جو یضربو ہے یہ منصوب کہلائے گا، یہ منصوب ہوگا. اس طرح آپ کو کہنے کا ہے. با کے اوپر نصب ہی ہے بول سکتے، لیکن اور اس سے اور اچھے لینگویج میں اس سے انداز میں اگر آپ بولیں گے تو با منصوب کہیں گے. یضربا کے اوپر جو با ہے یہ با منصوب کہلائے گا. چلیے الحمدللہ. اسی طرح نیکسٹ اگلی مثال دیکھیے. ان البیت قدیم. Indeed, that house is old. The house is old. بے شک، انا کہتے ہیں بے شک، البیتا گھر. ان البیتا بے شک گھر، قدیم پرانا ہے. قدیم پرانا ہے. اب یہاں پر زبر کہاں پر آیا ہے؟ تا کے اوپر، یعنی کہ بیتا کے اوپر زبر آیا ہے. البیتا کے اوپر زبر آیا ہے. تو کہیں گے البیت کیا ہے باجی؟ تا کے اوپر نصب ہے بولیں گے آپ. میں پوچھوں گی بیتا کے اوپر کون سی حرکت ہے تو آپ کو کہنا ہے بیتا کے اوپر نصب ہے. اور بیتا کیا ہے؟ منصوب ہے. یا کہیں گے آپ بیتا منصوب ہے. الحمدللہ.
اس کے بعد ہے رفع. رفع کے بھی ہم دو معنی پڑھے تھے. پیش کے دو نام ہم پڑھے تھے. رفع ہوگا، رفع کہیں گے یا پھر ضمہ کہیں گے، یعنی کہ مرفوع کہیں گے یا مضموم کہیں گے. اب دیکھیے یہاں پر یذہب زید، یذہب زید. دیکھیے یذہب کے با کے اوپر کیا ہے؟ رفع ہے. اور زیدن کے اوپر بھی اگر وہ تنوین کے بھی شکل میں ہو یا سنگل بھی ہو، رفع با کے اوپر جو ہے سنگل ہے، زیدن کے اوپر جو ہے وہ تنوین کی شکل میں ہے، تب بھی یہ کیا کہلائے گا؟ مرفوع کہلائے گا یا حالت رفع میں ہے. میں پوچھوں گی با کون سی حالت میں ہے، کون سی حرکت کی ہے، تو آپ کہیں گے باجی با مرفوع ہے، یا کہیں گے با کے اوپر رفع ہے یا ضمہ ہے. اسی طرح زیدن کے اوپر بھی باجی رفع ہے یا پھر یہ مرفوع ہے. چلیے الحمدللہ. اسی طرح دوسری مثال البیت کبیرن. البیت کبیرن. بیت، البیت کہتے ہیں گھر، کبیرن کہتے ہیں بڑا. گھر بڑا ہے. تو یہاں پر دیکھیے دا ہاؤس از بگ. یہاں پر دیکھیے تا کے اوپر بھی پیش ہے یعنی کہ رفع ہے. تا کے اوپر رفع ہے، یا کہیں گے تا کیا ہے؟ البیت کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے یا پھر یہ مرفوع ہے. رفع بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ مرفوع کہیں گے. اسی طرح کبیرن. را کے اوپر ہمیشہ کوئی بھی کلمے کی آخر حرف کی اعراب معنی رکھتا ہے. اب جیسے الف لام با یا تا، الف کے اوپر، لام کے اوپر، با کے اوپر، یا کے اوپر کچھ بھی حرکت ہو وہ ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی. آخر حرف کی جو حرکت ہوتی ہے، زبر زیر پہ جو چینج آتے ہیں وہ کیوں چینج آئے، وہی ہم کو علم صرف یا علم نحو ہم کو بتاتا ہے کہ وہ کیوں چینج ہوئے ہیں، اور زبر آئے تو کیا معنی ہوتا ہے، زیر آئے تو کیا معنی ہوتا ہے، اور پھر پیش آئے تو کیا معنی ہوتا ہے. یہ ہم کو علم صرف اور نحو بتائے گا. اب یہاں پر فی الحال تا اور را کو دیکھیے. تا اور را یہ دونوں بھی حالت رفع میں ہیں، یعنی یہ دونوں بھی مرفوع ہے. چلیے اس کے بعد ہے حرف کے بارے، جر کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے. کلمے کی 3 قسموں میں ایک ہے نصب اور رفع کے بارے میں ہم نے دیکھا مثالیں. اب اس کے بعد ہے جر. جر کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ زیر کو کہتے ہیں. اب زیر کہاں پر یہاں پر آیا دیکھیے. ایگزامپل ہے، مثال کے طور پر ذهب زید الی السوق. ذهب زید الی السوق. تو آپ کو یہ سوقی جو دکھائی دے رہا ہے، سوقی قوف کے نیچے زیر آیا ہے. قوف کے نیچے زیر آیا ہے. یہاں پر زیر یعنی کہ جر ہے، کسرہ ہے. زر بھی کہیں گے آپ یا کسرہ بھی کہیں گے. ذهب زید الی السوق. ذهب گیا. ذهب گیا جسے انگلش میں وینٹ کہتے ہیں. وینٹ پاسٹ ٹینس ہے، یہ ماضی ہے. ذهب گیا. کون گیا؟ زیدن. زید گیا. کہاں گیا؟ الی السوق. الی حرف ہو گیا کی طرف، السوقی اسم ہے یعنی کہ بازار. سوق کہتے ہیں بازار کو. زید بازار کو گیا. اس کا پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ زید بازار کو گیا. ذهب فعل، زیدن اسم، الی حرف، السوقی بھی اسم ہے. اسم اور فعل کی پہچان ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. فی الحال میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، انشاءاللہ اس کی بھی پریکٹس ہوگی. تو یہاں پر جو سوقی کے نیچے جو زیر آیا ہے، یہاں پر بتانے کا مقصود ہے کہ یہ کیا ہے؟ جر ہے یا کسرہ ہے، یا پھر آپ اس کو کہیں گے مجرور ہے، یا پھر یہ مکسور ہے. الحمدللہ. آئیے دوسری مثال. الولد فی البیت. الولد فی البیت. چلیے یہاں پر جو بیت ہے فی البیتی، تا کے نیچے دیکھیے زیر آیا ہے.
अलवलदु लड़का, फ़ी में, अलबैत घर, लड़का घर में है। इसका ट्रांसलेशन होगा लड़का घर में है। अलवलदु फिल बैती, तो ता के नीचे जो ज़ेर आई है वो कहलाएगी जर या कसरा, और फिर हम इसको कहेंगे हालत जरी में है या फिर ये मकसूर है। हालत ये मजरूर है या फिर मकसूर है, या आपको इसको हालत जरी भी कह सकते हैं, लेकिन बेटर तरीक़े से क्या होगा बोले तो ये मकसूर है बाजी, अलबैती मकसूर है या फिर मजरूर है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये था आपका आज के क्लासेस में अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने आज पढ़ा है। शुरू से मैं रिवाइज़ करती हूँ कि आज हमने जाना अल्हम्दुलिल्लाह हुरूफुल हिजा के बारे में, उसके बाद हरकत के बारे में, हरकत किसे कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को। उसके बाद हमने जाना कि अरबिक टर्म्स में ज़बर ज़ेर पेश को क्या क्या कहेंगे, ज़बर को नसब और फ़तहा कहेंगे और मंसूब कहेंगे, ज़ेर को जर और कसरा या मजरूर कहेंगे, पेश को रफ़ा ज़म्मा या फिर मरफ़ू कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने ये भी जाना अदद के बारे में, हमने पढ़ा कि कोई एक चीज़ माने गई तो उसको अरबिक टर्म में वाहिद कहेंगे, किसी दो चीज़ के बारे में बोला गया तो उन दो को तस्निया या मुसन्ना कहेंगे, या दो से ज़ायद चीज़ों के बारे में बोला गया तो उसको जमा या जमा कहेंगे। उसके बाद हमने जाना मुस्बित और मनफी के बारे में, यानी कोई जुमला या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव जिसमें किसी काम का होना या करना पाया जाए, नेगेटिव जिसमें काम का नहीं करना पाया जाता है, जिसमें जुमले की नफ़ी होती है, उसको जो नेगेटिव जुमला कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा लफ्ज़ के बारे में, यानी लफ्ज़ किसे कहते हैं, जो मुंह से हमारे अल्फाज जो आज मैं बात कर रही हूँ या जो भी हम बात करते हैं तो वो जो मुंह से निकलते हैं वो क्या है, लफ्ज़ है। लफ्ज़ की जमा है अल्फाज, लफ्ज़ की जमा है अल्फाज, ये उर्दू में कहा जाता है। लेकिन अगर जो मुंह से हमारे सही निकलते हैं तो वो जो बामाने होते हैं उसको कहेंगे हम कलमा। कलमा जो बेमाने होगा वो उर्दू में ही हम उसको उर्दू में इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबिक टंग में, अरबिक लैंग्वेज में कोई बेमाने चीज़ नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो बेमाने होगा वो कोई माने नहीं रखेगा, उसको हम बाजू रख देंगे। जो बामाने होगा उसको हम लेंगे, उसको कहेंगे कलमा। कलमा होगा, ठीक है। जिसको इंग्लिश में वर्ड कहेंगे, उर्दू में लफ्ज़ कहेंगे और अरबिक में कलमा कहेंगे। तो आपको अरबिक टर्म्स पकड़कर चलना है। अब है कलमा, जो मुंह से निकलते हैं वो कलमे कहलाएंगे। अब रहे देखिए कलमा की 3 किस्में हैं, कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़िल और हर्फ। ये इस्म, फ़िल, हर्फ आपको सर्फ, किताब सर्फ में भी मिलेंगे, किताब नहू में भी मिलेंगे, ये तीनों टॉपिक। इससे आप इंशाअल्लाह ताला इस्म, फ़िल और हर्फ पहचानने में इंशाअल्लाह ताला परफेक्ट हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो कलमे की 3 किस्में हमने जानी, इस्म, फ़िल और हर्फ। इस्म किसे कहते हैं, जो अपने मायने आप दे, कोई चीज़ का नाम बोलते हैं ये चीज़ समझ में आ जाए, इसका मायने समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा दरख्त, मैंने कहा हामिद, मैंने कहा अहमद, मैंने कहा कलम, किताब, कुर्सी, टेबल, चेयर, घर, आसमान, हवा, ज़मीन, पहाड़, ये सब के सब किसको कहेंगे, अस्मा कहेंगे। ये सब क्या कहलाएंगे, अस्मा कहलाएंगे, इसमें आते हैं ये सब इसमें आते हैं। फ़ेल किसे कहते हैं, जिसमें किसी काम का करना या पाया जाए, करना या होना पाया जाए, और जिनमें तीनों ज़मानों में से कोई माजी, हाल या मुस्तक़बिल, तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माना पाया जाए, उसको फ़ेल कहते हैं। खाना, सोना, मैं देख रही हूँ, मैं खा रही हूँ, हम पी रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं, ये तमाम क्या कहलाएंगे, फ़ेल कहलाएंगे। फ़ेल की जमा होगी अफ़आल, फ़ेल की जमा होगी अफ़आल, इस्म की जमा होगी अस्मा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा हर्फ। हर्फ किसे कहते हैं, जो अपने मायने आप नहीं देता, ये हमेशा इस्म या फ़ेल का मोहताज होता है, उनसे मिले बगैर वो उसका कोई मायने समझ में नहीं आएगा। जैसे पर, इला, की तरफ,
سے, کو. اگر میں اس طرح کہوں گی تو آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئیں گی. اگر میں بولی چڑیا درخت پر بیٹھی ہے, تب آپ کو پورا جملہ اچھے طرح سے سمجھ میں آئے گا. الحمدللہ الحمدللہ. یہ تھا آج آپ کی کلاس کا صرف بیسک ٹرمز میں نے الحمدللہ بتائی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم کتاب الصرف PDF اوپن کر کے آگے کے لیسنس پڑھیں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.